مجھے جوائن کیا محمد زبیر صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں، اکانومی کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کو زحمت اس لیے دی کہ سیاسی منظرنامے پر ان سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن آج گورنمنٹ نے 1 سال جو ان کا مکمل ہوا اس کے اوپر انہوں نے کہا جی یہ بے مثال سال ہے۔ تو انڈیکیٹرز چھاپے ہیں انہوں نے، اخبار میں اشتہار دیا، 60 صفحوں کا تو نہیں تھا لیکن بہرحال اشتہار انہوں نے دیا ہے۔ اس اشتہار میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے شرح نمو منفی 0.2% سے 2.5% تک لے گئے ہیں۔ پالیسی ریٹ ہمارا 23% تھا جب ہم آئے، اب 12% ہو گیا ہے۔ روپے کی قدر میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ برآمدات میں 7.2% اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکس کلیکشن میں بھی 25.9% اضافہ۔ بیرونی سرمایہ کاری کا وہ دعویٰ کرتے ہیں 56% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وہ بات کرتے ہیں کہ اس میں کمی ہوئی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی ہے، مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے، اور ترسیلات زر میں 32% اضافہ ہوا ہے۔ یہ کتنے جینون یہ دعوے ہیں، کلیمز ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے، اور اس کا کیا واقعتاً ایک عام شہری کو، مجھے آپ کو اثر بھی ہوا ہماری زندگی پہ، ہماری اکانومی پہ، اس کا فرق پڑا ہے، یا یہ صرف اخبار کے تراشے ہیں اور اخبار میں کیے گئے کلیمز ہیں؟ یہ جاننے کے لیے میں نے رابطہ کر رکھا ہے محمد زبیر صاحب سے۔ زبیر صاحب خوش آمدید۔ آپ کو کہتے ہیں یہ 1 سال بے مثال، واقعی بے مثال ہے؟ یعنی سب سے بڑی تو ایک میرا خیال ہے مس انڈرسٹینڈنگ جو ریموو کرنی چاہیے پلیز، کیونکہ آپ کمپیریزن اپنے ہی پچھلے 1 سال کی پرفارمنس سے 2 سال کی پرفارمنس سے کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ اپریل 2022 میں یہ حکومت آئی تھی، سو اب 3 سال کمپلیٹ ہوئے ہیں، 1 سال کمپلیٹ نہیں ہوا، سو دیر از اے ورلڈ آف ڈفرنس۔ سو جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں پچھلے سال کتنا خراب تھا، ہم ڈیفالٹ کے دھانے پر تھے، تو ڈیفالٹ کے دھانے پہ تو 2 سال کے بعد آپ نے وہاں پہنچا دیا تھا جب الیکشن سے پہلے آپ جب گئے ہیں۔ سو ہر چیز کا کمپیریزن، اگر آپ کا افراط زر کی انکریز جو ہے، اس کا پیس جو ہے، اس کی رفتار کم ہوئی ہے، اور بہت کم ہوئی ہے، اور یقیناً کم ہوئی ہے، اور اس کی بھی وجہ میں بتا دیتا ہوں کیا ہے؟ تو آپ نے 38% تک تو آپ ہی لے کے گئے تھے نا، 38% تک تو آپ ہی لے کے گئے تھے۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی اس وقت اگر آپ مارچ 2022 کا انفلیشن دیکھیں گے تو وہ 13% تھا، تو 13% سے ہوتے 38% آپ ہی کی حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے پہنچایا تھا۔ سو اگر آپ جب کمپیریزن کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی پچھلے سال کتنا خراب تھا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور پہلے حکومت کر رہا تھا اور آپ نے آ کے اس سے ٹیک اوور کیا، اور پھر آپ نے یہ اس کی اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کرنے شروع کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو اگر عام فہم زبان میں اگر سمجھنے کے لیے اگر کہا جائے کہ ہم نے کیا اچیو کیا ہے، تو ہم نے بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے جو ڈیفالٹ کے دھانے پر ہم کھڑے تھے، ٹھیک ہے، اس سے ہم اب وہ ہماری وہ سچویشن نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے امپروومنٹ آئی ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے؟ کیا ہماری اکنامک نہیں یہ جو ان کا کلیم ہے زبیر صاحب کہ جو بیرونی سرمایہ کاری اس میں 56% اضافہ ہوا ہے، ہاؤ ریئلسٹک از اٹ؟ جی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اصل چیز ہمیشہ جو اکانومی میں ہوتی نا، ایبسلوٹ نمبرز نہیں ہوتی، ریشوز ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ٹیکس کا ذکر کیا تھا نا، ٹیکس ٹو جی ڈی پی، کہ بھائی آپ کی ٹوٹل جی ڈی پی کتنی ہے، اس کے تناسب سے آپ کتنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں۔ جو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کچھ مہینے پہلے آج سے اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر نے ایکسیپٹ کیا تھا ایک پریس کانفرنس میں، شہباز رانا نے اس پر سٹوری کیا، ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ایک پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ جی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 50 سال کی کم ترین شرح پر ہے، 50 سال کی۔ سو اگر جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے لاسٹ ایئر کے جی ڈی پی کے حوالے سے آپ وہاں سے زبیر صاحب ایک اور بڑا دلچسپ نکتہ ہے، گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ جو ہماری برآمدات ہے نا اس میں 7.2% انکریز آیا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو برآمدات ہیں مجموعی طور پر وہ 22 ارب کی ہیں اور درآمدات ہیں 37 ارب کی، تو یہ تو تجارتی خسارے میں یہ تو یعنی اس میں 15 ارب کا 33%، جی یہ تو خسارہ ہے۔ ایگزیکٹلی دیکھیں جی، کوئی بھی چیز میں کہہ رہا تھا اس کو آپ انڈیپینڈنٹلی نہیں دیکھتے ہیں۔ جب آپ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ان ریلیشن ٹو امپورٹ بات کرتے ہیں، کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس فورن ایکسچینج کتنا آئے گا، لیکن اگر آپ کی امپورٹ اس سے زیادہ انکریز ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فورن ایکسچینج پر آپ کے پریشر آیا ہے۔ سو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ، آج ہی کے اخباروں میں
ٹریڈ ڈیفیسٹ انکریز ہوا ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر کم ہو تو پھر آپ یہ تعریف کریں گے کہ ایکسپورٹ آپ کی بڑھ رہی ہے. ایکسپورٹ کا تناسب اگر بڑھ رہا ہے لیکن اس سے زیادہ اگر امپورٹ کا تناسب بڑھ رہا ہے تو پھر فائدے مند نہیں ہے. دیٹ از اندر. اچھا ون مور تھنگ, یہ جو آپ نے ان کی گفتگو دیکھی پرائم منسٹر کی اس ساری صورتحال کے اوپر, ڈونٹ یو تھنک سو کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آئی بلیو کہ ہی لکس مور کانفیڈنٹ دین ہی واز فیو منتھس اگو. ڈیڈ یو نوٹس دیٹ اور آئی ایم رانگ؟ نہیں, میں باڈی لینگویج کی تو بات کرتا ہوں, لیکن جو ان کے جو فوکس تھا, انہوں نے آپ ذکر کیا کہ وہ اور آرمی چیف کی بھی انہوں نے تعریف کی کہ وہ دونوں باہر گئے ہیں دوست ممالک میں پیسے لینے کے لیے. انہوں نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا اور انہوں نے ورلڈ بینک کا ذکر کیا لونز کا. اب آپ اس سارے پروسیس میں یہ بتائیں مجھے کہ اکنامک ایکٹیویٹی کی کیا بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا ہمارے دوست ممالک نے ہمیں پیسہ دیا, آئی ایم ایف نے ہمیں پیسہ دیا, ورلڈ بینک نے ہمیں کمٹمنٹ کیا $20 بلین کی اوور نیکسٹ 10 ایئرز. کہنے کا مطلب یہ ہے باٹم لائن, آج آپ کے دوست ممالک نے جو پیسہ دیا تھا اگر وہ واپس لے لیں تو پاکستان کل ڈیفالٹ کر جائے گا. سو پاکستان کی اکنامک سسٹیننس ہے ہی نہیں اس وقت. اکانومی وہ سٹرونگ ہوتی ہے کہ جو آپ اپنے بلبوتے پر اکنامک ایکسپینشن. چلیں یہ تو ہے نا اکانومی, یہ تو ہے اکانومی, یہ تو ہے اکانومی. اور میں اس کا ایگزامپل ایک اور جامی پلیز مجھے آدھا سیکنڈ سے بھی کم دے دیں. یہ بالکل ایسے کہ گھر والوں جن کی انکم زیرو ہو اور اخراجات ہوں ان کو کوئی ادھار دینا شروع کر دے اور وہ کلیم کرنا شروع کر دے کہ ہم کتنا. اچھا لیکن دیکھیں یہ تو ہے یہ میں سمجھ گیا, یہ تو ہے اکانومی. بٹ ہاؤ اباؤٹ دیٹ کہ جب وہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, ایک پیج کو وہ دوبارہ ری انسٹیٹ کر رہے ہیں, بار بار اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, ریٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر. یہ ہے اصل ان کی سند یا ڈگری یا کوالیفیکیشن جو بظاہر نظر آتی ہے. ایبسلیوٹلی. ایک تو وہ ڈرانے کے لیے ہے, اچھا یہ ظاہر ہے اپنے مخالفین کو, اچھا کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو دوبارہ دہرا دیتے, حالانکہ کسی کو کوئی شک نہیں, اچھا دہرانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور یہ دیکھیں, یہ ایک تو ذکر کرنا بھی میرا خیال ہے یہ صحیح بات نہیں ہے. ادارے ہمیشہ حکومت وقت کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے, چونکہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت سے ادوار ایسے آئے ہیں جب ادارے جو تھے وہ ڈیفرنٹلی, جیسے 2017 کو لے لیں آپ, جب پناما اور وہ ہو رہا تھا تو نواز شریف کی گورنمنٹ کے خلاف کام کر رہے تھے, سب کو پتہ ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے, تو یہ تو بالکل ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل سپورٹ کر رہی ہے, اور یہ ٹکراؤ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا ہے جس سے حکومت فائدہ اٹھا رہی ہے. بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب تھے, مختصر وقت میں بہت باتیں انہوں نے کی اکانومی کے اوپر بھی, اور پولیٹیکل جو نوشنز گورنمنٹ یوز کر رہی ہے اس کو بھی انہوں نے انرتھ کرنے کی کوشش کی. ایک چھوٹی سی بریک, اور پھر مسئلہ ہے اساتذہ کا, ان پروفیسرز کا, ان ڈاکٹرز کا جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں. اگر یہی سڑکوں پر آ جائیں تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑی خبر ہوگی اور اس پہ بات ہونی چاہیے. کیا مسئلہ ہے, بریک کے بعد بتاؤں.